اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ عزیز طلبہ و طالبات اور عظیم مدرسین و مدرسات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آن لائن درس نظامی میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ قافیہ ابن حاجب المرفوعات سبق نمبر 16 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سابقہ سبق میں ہم نے سیکھا تھا کہ جب قرینہ پایا جائے تو عبارت سے فعل کو حذف کر دیا جاتا ہے جوازاً۔ آج ہم سیکھیں گے کہ فعل کی حذفیت کا وجوبی قانون کون سا ہے۔ عبارت پر غور کریں۔ ووجوباً فی مثلی، اور واجب ہوتا ہے فعل کو حذف کرنا اس قسم کی مثالوں میں۔ قرآن مجید میں خدا تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اس کا ترجمہ ہے، اور اگر کوئی مشرکین میں سے آپ سے پناہ طلب کرے فَأَجِرْهُ، اسے پناہ دے دیجیے۔ اب وَإِنْ أَحَدٌ کے بعد فعل تھا اسْتَجَارَكَ، اسے محذوف کر دیا گیا۔ چونکہ عربی جو زبان ہے یہ جنتی زبان ہے، یہ خدا کی پسندیدہ زبان ہے، قرآن کی زبان ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے۔ تو ہمارے نحو اور صرف کے بہت سارے قوانین جنہیں ہم سیکھتے ہیں اور ان کی عملی شکل جب قرآن مجید میں دیکھتے ہیں تو بڑی حیرت ہوتی ہے کہ من و عن عربی قوانین کی امپلیمنٹیشن قرآن حکیم اور احادیث میں نظر آتی ہے۔ اب یہاں پہ جو عربی گرامر ہے اس کے مطابق نحویوں نے، نحات نے تجزیہ کیا کہ وَإِن کے بعد فعل حذف ہے تو عبارت میں اگر ہم فعل کو حذف کریں گے تو ابہام پیدا ہو جائے گا۔ کیا پیدا ہو جائے گا؟ ابہام پیدا ہو جائے گا۔ ابہام کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ عبارت کے اندر سے یقین کی کیفیت کم ہو جائے گی، یا پھر انسان تردد کا شکار ہو جائے گا، پورا معنی اس کو سمجھ ابہام کمی رہ جائے گی اس عبارت میں۔ کیا رہ جائے گی؟ تو کہتے ہیں کہ وَإِنْ أَحَدٌ، کیا؟ وَإِنْ کے بعد، کس کے بعد؟ کیا حذف ہے یہاں پر؟ فعل حذف ہے۔ فعل کون سا حذف ہے جی؟ استجارہ کا۔ استجارہ کا فعل کیا ہے؟ حذف ہے۔ اب جب فعل کو حذف کر دیا گیا تو عبارت میں ابہام آ گیا۔ کیا آ گیا؟ ابہام آ گیا کہ اب کیا ہوگا کہ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ فَأَجِرْهُ، استجارہ کا جو دوسرا ہے وہ تو مفسر ہے نا، پہلے والا جو فعل تھا وہ بھی محذوف ہے، اور ابھی دوسرے والا فعل بھی لے کر نہیں آئی۔ تو جب پہلے والا فعل عبارت سے محذوف کیا تو عبارت میں ابہام آ گیا، ترجمہ ہو گیا، اور اگر کوئی ایک مشرکین میں سے، تو اس کے آگے معنی معلوم نہیں ہو رہا۔ کوئی ایک مشرکین میں سے کیا چاہتا ہے؟ کوئی ایک مشرکین میں سے کیا چاہتا ہے؟ تو اب اس ابہام کو دور کرنے کے لیے
اور محذوف فعل پر دلالت کے لیے مفسر کے طور پہ فعل کو دوبارہ لے کر آئے تو عبارت تقدیر عبارت یوں تھی یا یوں ہوگی وَإِنْ اسْتَجَارَكَ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ، اور اگر پناہ مانگے پناہ چاہے کوئی ایک مشرکین میں سے تو اس کو پناہ دے دیں، مشرکین میں سے پناہ مانگے تو اس کو پناہ دے دیں۔ اب دیکھیں کہ جو پہلے والا محذوف شدہ فعل ہے وہ مفسر ہے۔ مفسر اسے کہتے ہیں کہ جس کی تفسیر بیان کی جائے، اور جو دوسرا لایا جاتا ہے کلمہ جس کے ساتھ تفسیر بیان کی جاتی ہے اسے مفسر کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اسے؟ مفسر۔ ایک ہوتا ہے مفسر مفعول کا صیغہ ہے، ایک ہوتا ہے مفسر فاعل کا صیغہ۔ مفسر جس کی تفسیر بیان ہو، مفسر جو تفسیر بیان کرنے والا ہو، مفسر جو تفسیر بیان کرنے والا ہو۔ اب کہتے ہیں کہ جہاں پر فعل عبارت سے حذف کر دیے جائے اور عبارت میں ابہام پیدا ہو جائے، اس ابہام کو دور کرنے کے لیے مفسر لایا جائے، تو اب وہاں پہ محذوف شدہ فعل کو برقرار رکھنا، اس کی حذفیت کو برقرار رکھنا، اسے حذف ماننا، اسے حذف کرنا ہی واجب ہے۔ اب اسے ظاہر نہیں کر سکتے۔ بولیں اب اسے ظاہر نہیں کر سکتے۔ سوال یہ جی اگر ہم اسے ظاہر کریں گے، بولیں تو کیا خرابی لازم آئے گی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ہم اس فعل کو بھی کیا کریں گے، واپس لے آئیں گے، تو ادھر مفسر بھی ہے اور مفسر بھی ظاہر ہو جائے گا۔ تو اس عبارت میں جہاں فعل کی حذفیت کے بعد ابہام پیدا ہوا تھا، وہاں فعل دوبارہ ظاہر کرنے پہ مفسر اور مفسر کا جمع ہونا لازم آئے گا، جو کہ محال ہے۔ مفسر اور مفسر کا جمع ہونا لازم آئے گا، جو کہ محال ہے، جو کہ سمجھ آئی نا؟ ہمارا قانون اور ہماری شرط یہ ہے کہ جہاں پر فعل کی حذفیت کے بعد عبارت میں ابہام پیدا ہو گیا تھا، فعل کی حذفیت کے بعد عبارت میں ابہام پیدا ہو گیا تھا، وہاں فعل کو دوبارہ مفسر کے طور پر لائے۔ اب جو محذوف فعل ہے اس کو ظاہر نہیں کر سکتے۔ اگر ظاہر کریں گے تو دونوں، اب مجھے یہ بتائیں کیوں ایسا ہوتا ہے کہ مفسر کا جمع ہونا لازم کیوں آتا ہے؟ مفسر اور مفسر کا جمع ہونا لازم کیوں آتا ہے؟ اس لیے کہ جب فعل حذف نہیں تھا، بولیں تو عبارت میں ابہام تھا نہیں، فعل عبارت میں ابہام تھا بھائی، عبارت میں ابہام ہی تب پیدا ہوا ہے جب فعل محذوف ہوا ہے۔ عبارت میں ابہام تھا نہیں تھا، بولیں نہیں تھا، مفسر کی ضرورت تھی نہیں تھی، بولیں مفسر کی ضرورت تھی۔ اور اگر ہم مفسر کو لے آئے یا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مفسر کو بیان کر دیا استجارہ کا دوبارہ ذکر فرما کے، تو اب کیا ہو گیا کہ اس نے اس محذوف شدہ فعل کی دلالت کی اور تفسیر بیان کر دی۔ سمجھ آ گئی؟ تو اب اگر ہم اسے واپس لے آئیں گے تو اس مفسر کی ضرورت رہے گی؟ نہیں رہے گی۔ جو مفسر لے کر آئے تھے اس کی ضرورت نہیں رہے گی۔ جب اس کی ضرورت نہیں رہے گی تو مفسر اور مفسر دونوں کا جمع ہونا لازم آئے گا۔ مفسر اور مفسر دونوں کا جمع ہونا، چونکہ جب وہ ظاہر ہو جائے تو پھر مفسر کی ضرورت، تو مفسر لغو چلا جائے گا، مفسر سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اب اس کے اوپر ایک سوال ہے، اس کے اوپر سوال یہ ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ مفسر اور مفسر کا جمع ہونا لازم آتا ہے،
اس لیے ہم فعل کو یہاں پر کیا کریں گے؟ حذف کریں گے۔ اعتراض کرنے والے نے اعتراض کیا ہے کہ یہ مثال دیکھیں، جاء اخی ای زیدن، آیا میرا بھائی یعنی کہ زید۔ یہاں پر جاء فعل ہے، اخی مفسر ہے، مضاف مضاف الیہ بن کر کیا ہے؟ مفسر، بولیں مفسر ہے، یعنی اس میں ابہام تھا کہ میرا بھائی آیا، کون سا بھائی؟ چھوٹا آیا، بڑا آیا، زید آیا، بکر آیا، عمر آیا، اسلم آیا، اکرم آیا، کون آیا؟ ابہام تھا نا، تو حرف تفسیر ای اور اس کے بعد مفسر لایا گیا زید، اور اس سے عبارت سے ابہام کو دور کر دیا گیا۔ تو یہاں پر تو مفسر بھی اور مفسر بھی جمع ہے، کوئی محال نہیں ہے۔ آپ نے کہا کہ مفسر یا مفسر اور مفسر جمع ہو تو یہ محال ہے۔ تو ہم نے آپ کو مثال دے دی کہ جاء اخی ای زیدن، اس عبارت میں مفسر بھی ہے اور مفسر بھی ہے، لیکن محال نہیں ہے، عبارت ٹھیک ہے۔ اعتراض سمجھ آیا؟ اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، علامہ ابن عجب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مطلب یہ کہ ہم نے کہا تھا کہ وہاں مفسر اور مفسر کا جمع ہونا محال ہے جہاں پر عبارت میں فعل کی حذفیت کے بعد ابہام پیدا ہو۔ بولیں، جہاں پر عبارت میں فعل کی حذفیت کے بعد ابہام پیدا ہو، وہاں اس ابہام کو دور کرنے کے لیے فعل جو حذف شدہ ہے اس کے لیے مفسر لے کے آئیں۔ تو اب فعل کو جو مفسر ہے، فعل کو جو مفسر ہے، جو محذوف بھی ہے، اسے حذف ماننا، اسے حذف برقرار رکھنا، اسے حذف کرنا واجب ہے۔ اب اسے ظاہر نہیں کر سکتے، اب اسے ظاہر کریں گے تو مفسر اور مفسر دونوں جمع ہو جائیں گے، اور جن کی ضرورت ہی نہیں تھی، یعنی مفسر کی ضرورت تھی ہی نہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ابہام ختم ہو جائے گا تو دوسرے والا جو مفسر ہے وہ لغو چلا جائے گا۔ ہم نے تو اس عبارت کی بات کی ہے جہاں پر فعل کی حذفیت کے بعد ابہام پیدا ہو۔ آپ تو وہ مثال لے کر آئے ہیں جہاں عبارت کے معنی میں جو ہے وہ ابہام ہے۔ آپ تو عبارت میں حذفیت والے ابہام کی بات ہی نہیں ہے۔ تو اس عبارت میں جہاں عبارت کے معنی میں، عبارت کی ترتیب میں، عبارت کے مفہوم میں ابہام ہو تو وہاں مفسر اور مفسر کا جمع ہونا محال نہیں ہے۔ مفسر اور مفسر کا جمع ہونا محال، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اچھا، تو یہاں پر جو ہے وہ یہاں تک سمجھ آ گئی نا آپ کو بات؟ اچھا، ایک اور سوال ہے یہاں پر۔ سوال یہ ہے کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہاں پر فعل محذوف ہے؟ آپ کو کیسے پتہ چلا یہاں پر فعل محذوف ہے؟ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ ہمیں اس طرح پتہ چلا کہ ان حرف شرط ہے، ان کیا ہے؟ حرف شرط ہے، اور حروف شرط جو ہیں وہ ہمیشہ فعل پر داخل، بولیں، ہمیشہ فعل پر داخل ہوتے ہیں۔ تو چونکہ ان احدن پہ داخل ہے، احدن اسم ہے، بھئی اس کی علامت ہے نا تنوین، احدن اسم ہے اور ان اسم پر داخل ہے، تو اس کا معنی یہ ہوا، مطلب یہ ہوئی، اس بات کی دلالت ہے کہ ان کے بعد فعل محذوف ہے، ان کے بعد فعل، ان کے بعد فعل، بولیں سارے، ان کے بعد فعل محذوف ہے۔ اس لیے ہمیں پتہ چلا کہ فعل جو ہے ان کے بعد جو ہے حروف شرط ہے، ان حرف شرط ہے، اور حروف شرط ہمیشہ فعل پہ داخل ہوتے ہیں۔ یہاں پر ان کے بعد احدن ہے، اسم ہے، تو اس سے ہمیں اندازہ ہوا، پتہ چلا، اور تمام نحات اس پہ متفق ہیں کہ یہاں پر فعل استجارہ کا محذوف ہے، یہاں پر فعل استجارہ کا کیا ہے؟ ایک اور سوال ہے کہ آپ احدن کو مبتدا بنائیں اور آگے جملہ فعلیہ کو خبر بنا لیں، استجارہ کا کو کیا بنا لیں؟ جملہ، یعنی کہ خبر بنا لیں،
احدن کو کیا کریں؟ مبتدا بنا لیں، آگے جملہ فعلیہ کو خبر بنا لیں، جملہ اسمیہ کو خبریہ کیوں نہیں بنا لیتے؟ تو ہم یہ کہیں گے کہ احدن فاعل ہے، احدن کیا ہے؟ فاعل ہے، اور اس کا فعل محذوف ہے، استجارہ کا، اس کا فعل کیا ہے؟ محذوف ہے، استجارہ کا، تو فاعل کو مبتدا نہیں بنایا جا سکتا، فاعل کو مبتدا نہیں بنایا جا سکتا۔ آئیے قانون کو دہرا لیتے ہیں۔ قانون کیا جی؟ قانون یہ ہے کہ جہاں پر عبارت میں فعل کے حذف پر عبارت میں، قانون کیا ہے؟ قانون یہ ہے کہ جس عبارت میں فعل کے حذف کے بعد، فعل کی حذفیت کے بعد ابہام پیدا ہو جائے اور اس ابہام کو دور کرنے کے لیے مفسر لایا جائے، وہاں پہ فعل کو حذف برقرار رکھنا، فعل کا حذف برقرار رکھنا، فعل کو حذف ماننا، فعل کو حذف کرنا واجب ہے، فعل کو حذف کرنا اگر ہم فعل کو وہاں پہ حذف نہیں کریں گے تو مفسر اور مفسر دونوں کا جمع ہونا لازم آئے گا، جو کہ بولیں، جو کہ محال ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو سوالات لکھ لیجئے۔ پہلا سوال ہے کہ آج کے پورے سبق کو یاد بھی کریں اور اپنی کاپیوں پر لکھیں بھی، اور دوسرا سوال ہے جاء اخی ای زیدن کی نحوی مکمل ترکیب کریں۔ آج کے لیے اتنا، انشاءاللہ ایک نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ سید دلاور حسین شاہ کاظمی کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔